السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آج چوتھا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت رہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کرونا وائرس کے سامنے انسانیت کی بے بسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ آج تمہاری طاقتیں جو ہم نے دی تھی، جس کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور ان چھوٹی سی طاقتوں کو تم نے خدا بنا رکھا تھا، وہ تمام کے تمام ریت کے ڈھیر ثابت ہو چکی ہیں۔ بڑی طاقتوں نے سر نگو کر دیا ہے۔ امریکہ جیسا ملک صرف کلوروکوئین دوا کے لیے ہندوستان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی طاقتیں، اس کی ہیکڑی ساری کی ساری نکل گئی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ موتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں بے بس نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پوری دنیا کی انسانیت پہ بمباری کی تھی، بے گناہوں کا قتل کیا تھا، آج اپنی موت خود مر رہے ہیں اور کراہ کراہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، آج بھی میری طاقت کو مان لو۔ میں ہی سپر پاور ہوں، میں ہی انا الحق ہوں، میں ہی پوری دنیا کا چلانے والا ہوں، میں ہی پوری دنیا کا خالق و مالک ہوں۔ تم ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے اتنے بے بس ہو چکے، تمہارا پورا علاج سسٹم جو ہے وہ کھوکھلا نظر آ رہا ہے۔ تم ہماری چھوٹی سی بیماری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم بہت بے بس، بہت کمزور ہو۔ میری طرف لوٹ آؤ، میری طاقت کو پہچان لو۔ انسانیت کی بھلائی میں تم اپنے آپ کو لگا دو۔ بے گناہوں کو بدنام کرنا چھوڑ دو، بے گناہوں کو ستانا چھوڑ دو، کمزوروں کو مارنا چھوڑ دو، کمزوروں کا ساتھ دینا سیکھو، ان کی ہمدردی کرو، ان کے غم میں کام آؤ، ان کی پریشانیوں کو دور کرو۔ آج میں بتا دوں آپ کو، بہت ہی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بھی مسلمانوں کا بھی ایسڈ ٹیسٹ کر لیا ہے۔ مسلمان کا بھی معاملہ بالکل کھوکھلا نظر آ رہا ہے۔ اس بیماری کے سامنے اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا۔ ایک ایک مسلمان کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھی، اتنی خطرناکی میں بھی بہت سے مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ نوجوان تراویحوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، آن لائن نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ تھوڑا قرآن میں اللہ کا پیغام پڑھ لیں۔ اللہ نے ہم کو کیا کہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس پیغام کو جو آخری پیغام ہے اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو حفظ جاں بنائیں اور اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں ہو رہا۔ سوچنا چاہیے کہ خانہ کعبہ بھی خالی ہو چکا ہے، مسجد النبی بھی خالی کرا دی گئی ہے، تمام مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا مالک ہوں، پوری دنیا میری عبادت سے روگردانی کر لے، اس کے باوجود بھی میں قادر مطلق ہوں۔ بہتر ہے کہ تم میرے پاس لوٹ آؤ، میرے سامنے سجدہ کر لو، میری ربوبیت کو قبول کر لو۔ اور سب سے اہم پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں جو ریڈیو، ٹی وی اور اعلانات کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، میں وہ سبق پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ اگر احتیاط نہیں کیجیے گا تو ہاٹ سپاٹ ایریا یعنی ریڈ زون جتنے بھی قرار دے دیے گئے ہیں، اگر آپ نے
اہتمام کے ساتھ اس بیماری کو اپنے سے دور کرنے کا پلان نہیں کیا، عملی قدم نہیں اٹھایا، تو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح 2-3 مہینے ہمیں اس لاک ڈاؤن میں گزارنا پڑے اور انسانی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جہاں بھی ہیں آپ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، صرف اللہ سے مجھے بات کرنی ہے، صرف اللہ سے اپنا غم سنانا ہے، صرف اللہ ہی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ اللہ ہی اس پریشانی سے ہم کو نجات دے گا، اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرے گا اور تمام انسانوں کی نیا کو پار گھاٹ لگائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ کل سے روزہ رکھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔